السلام علیکم جی، قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے رکوع میں ہم نے اصحاب اعراف کے متعلق بات کی تھی، اور اوپر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اعراف والے وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام اور شہداء کرام ہیں، جو السابقون میں سے ہیں اور جو آلریڈی جنت میں موجود ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اعراف والے ہیں۔ وَنَادَا، اور ندا دیں گے، ندا سے یہ لفظ ہے، نادا، ندا آواز دینے کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اصحاب الاعراف، اعراف والے، اعراف کے ساتھی، رفع سے یہ لفظ ہے جو آلریڈی جنت میں بالا خانوں میں ہوں گے، ہم نے بات کی تھی۔ رجالن، مرد، یعرفونہم، وہ پہچان لیں گے، بسیماہم، ان کے چہروں سے۔ تعریف یا تعارف لفظ اسی سے بنا ہے، یعرفونہم، عرف بھی اسی سے بنا ہے، پہچان، بسیماہم، ان کے چہروں سے۔ قالو، یہ کن کے متعلق بات ہو رہی ہے، اگلی بات سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یہ اعراف والے ان سے کہیں گے، قالو، یہ ان سے کہیں گے، ما اغنا عنکم، ما نہیں، اغنا فائدہ پہنچا یا کام آیا، عنکم تمہارے، جمعکم تمہارے جماعتیں، تمہارے جتھے، تمہارے گروہ، تمہارے کچھ کام نہیں آئے۔ دنیا میں یہ فخر سمجھا جاتا ہے، لوگ فخر سے بتاتے ہیں ہم فلانی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلانے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ لوگ جو جہنم میں گئے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جتھے، تمہاری جماعتیں، تمہارے گروہ، تمہارے کسی کام نہیں آئے۔ وما کنتم، اور نہ ہی وہ جو تم، تستکبرون، جو تم خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے نا، تکبر کرتے تھے، وہ بڑائی، کبریائی، وہ تکبر، وہ اللہ کی بات کے مقابلے پر جو تم آگے سے دلیلیں پیش کیا کرتے تھے اور حجتیں پیش کیا کرتے تھے، وہ آج تمہارے کسی کام نہیں آئی۔ تو یہ جو اعراف والے ہیں، یہ جو آلریڈی لوگ جنت میں موجود ہیں اور بالا خانوں سے دیکھ رہے ہیں قیامت کے دن کا سین، کہ جب قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم کے بائیں ہاتھ کے لیٹر مل چکے ہیں اور جنتیوں کو جنت کے دائیں ہاتھ میں لیٹر مل چکے ہیں۔ یہ اب ان سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے جنتیوں سے مخاطب ہو کر بات کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ سلام علیکم، اوپر ہم نے پڑھا، اور اب وہ ان سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو جہنم والو، تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات سے تم تکبر کرتے تھے، اور پیچھے ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں، اور ابھی تھوڑا سا میں آگے پڑھوں گا اور پھر پچھلے رکوع کا آپ کو یاد دہانی کے لیے صرف ریفرنس کے طور پہ پھر بتاؤں گا۔ آہا اولائی، اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ کیا ہا اولائی، کیا ہا اولائی، کہ یہی نہیں ہے وہ سب لوگ، الذین، جن کے بارے میں اقسمتم، تم قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اب وہ اشارہ کر رہے ہیں جہنم والوں کو کہ دیکھو یہ جنت والوں کی طرف، کہ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ لا ینالہم، کہ نہیں پہنچے گی ان سب کو، یہ جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان رکھ کر دنیا میں زندگی گزار رہے تھے نا، تو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے، لا ینالہم اللہ رحمتن برحمتن، اللہ کی رحمت تو نہیں ان لوگوں کو پہنچنے لگی، کیونکہ یہ دنیا میں ہمیشہ ایسے تعداد میں لوگ موجود رہے ہیں جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ یہ نمک کا آپ کو ٹیسٹ تو ضرور آتا ہے، لیکن کلر کے حساب سے آٹے میں آپ کو نمک کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور وہ دیکھا جائے تو وہ چٹکی بھر ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے دنیا میں اکثریت
جو ہے وہ کتاب اللہ سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہی ہے، اور وہ جو چند لوگ اللہ کی کتاب کے اوپر آتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے لوگوں کو رہنمائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، انبیاء کرام رسولوں کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، ان کے بارے میں وہ طنز لگایا کرتے تھے کہ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں آج جو تمہارے سامنے جنت کے پروانے لے کر جا رہے ہیں، ادخلوا الجنہ۔ پھر وہ ان کو یہ بھی کہیں گے جنت والوں کو کہ جن کے بارے میں وہ یہ اشارہ کر رہے تھے کہ دیکھو ان کو تم تانے دیتے تھے، تو اب ان سب کو وہ کہیں گے جنت والوں کو کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہے تمہارے لیے، ولا انتم تحزنون، اور آج وہ جو غم جو تکلیف تمہیں پہنچتی تھی نا ان کے تانوں کی اور تشنوں کی، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ اصحاب اعراف کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں۔ ونادا، اب جب جہنم والے جہنم میں چلے گئے اور جنت والے جنت میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی بات پیچھے ہوئی تھی، وہاں پہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ جب انہوں نے پوچھا تھا جنت والوں نے جہنم والوں سے کہ بھائی ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہیں، کیا تم نے بھی سچا پایا؟ تو وہ کہیں گے قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم ان لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ تو یہ وہی سارا پچھلے رکوع کا سیاق و سباق آپ کے سامنے آ گیا کہ ساری بات مکمل تفصیل کے ساتھ بتائی جا رہی ہے، اور قصور بھی بتایا جا رہا ہے کہ قصور کیا ہے، اور قصور آگے بھی بتایا جائے گا۔ پیچھے قصور بتایا تھا آیت نمبر 43 میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت تھی کتاب اللہ تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے تھے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وہ ندائیں دیں گے، آوازیں لگائیں گے، پکاریں گے اصحاب آگ اصحاب جنت کو کہ ان افیض علینا من الماء، کہ ہم پر تھوڑی مہربانی تو کرو، ہماری طرف لوٹنا، افیزو ہمیں تھوڑا سا دو تو صحیح، من الماء پانی میں سے۔ اب جنت میں پانی ہے، دودھ کی شہد کی نہریں ہیں، اور میٹھا اور پیاس بجھانے والا پانی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دوزخ میں پیپ، خون اور تھور کا درخت جو گلے میں چبھتا ہے، اور کھولتا ہوا گرم پانی جو نہ تو تشنگی مٹائے اور نہ پیاس اور نہ ہی سکون لائے۔ تو یہ اللہ پاک نے پورے قرآن میں ڈفرینٹ پلیسز پر، خاص طور پہ سورہ واقعہ، سورہ رحمان اور سورہ ڈفرینٹ اور صورتوں میں، آخری صورتوں میں اس کی زیادہ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس ایک مکمل آگاہی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ذریعے دے دی ہے انسانیت کو۔ اب انسانیت یہ وہ جو سین ہے نا آخرت کا اور جہنم کا اور جنت کا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یقین جانے جیسے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ سب نظر آ رہی ہیں، ویڈیوز بنی ہوئی۔ کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا پانی دو، او مما، او یا مما اس میں سے جو رزقکم جو رزق دیا تم کو اللہ نے، رزقکم اللہ جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے، کھانے پینے کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی تو دو۔ قالو، پھر وہ جنتی کہیں گے، آگے سے جواب دیں گے ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے حرمہما ان دونوں نعمتوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کھانا ہو یا پینے کی کوئی چیز ہو۔ کن پر؟ الکافرین، جو الکافرین ہے، جو ایسے انکار کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب موجود ہے، اور یہ میں جو بار بار یہ بات کرتا ہوں، یہ میں خود سمیت آپ سب کو یہ توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں، یہ وہ سٹیٹمنٹس جو قیامت کے دن ہونی ہے، جنت اور جہنم میں ہونی ہے، وہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ابھی اگلی آیت میں کتاب اللہ سے دوری، اللہ کی بات سے انکاری کا جو وہاں جا کے احساس اور زیادہ ہوگا، وہ ابھی آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الذین، یہ جہنم کے لوگ جو تھے انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہ الذین وہ لوگ ہیں دراصل اتخذو جنہوں نے بنا لیا تھا دینہم اپنے زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ اللہ نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے،
دین کیا ہے ہمارا؟ الاسلام، یہ دین ہے۔ اور دین کس کا ہوتا ہے؟ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین ہے اللہ کا، فی دین اللہ، اس دین اللہ میں۔ دین کس کا ہے؟ یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کون بتائے گا؟ جس نے زندگی دی ہے، جس نے یہ سمانے جو زندگی ہے وہ عطا کیا۔ متاع الحیات الدنیا، کسی اور سیارے ستارے پہ آج تک آپ کو معلوم پڑا ہے کہ وہاں پر زندگی ہو، وہاں پر متاع زندگی ہو؟ تو نہیں ہے بھائی۔ تو یہ اس کا حق ہے کہ وے آف لائف بھی وہی بتائے۔ کیوں؟ وہ کیوں بتائے؟ وہ کوئی بھی زندگی آپ کو دے۔ مثال دیتا ہوں، کسی جانور کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی پرندے کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا نباتات کو دیکھ لیں، سب میں زندگی ہے۔ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا چوائس پر پیٹرن آف لائف نہیں دیا جو انسانوں کو دیا، کیونکہ ان کی یہی زندگی اور یہی ان کا اینڈ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد کی ان کی زندگی کوئی امتحان کی زندگی نہیں ہے کہ جو وہ ایک امتحان گزار رہے ہوں اور اس کے بعد ان کو اس کا رزلٹ ملنا ہو اور اس رزلٹ کے نتیجے میں کچھ اجر ملنا ہو مزید۔ یہ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور انسانوں اور جنوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، اور انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات دی تاکہ قیامت کے دن یہ دونوں جماعتوں کا حساب کتاب ہوگا، اور یہ دونوں جماعتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ سے جنتیں رکھی ہوئی ہیں اور جہنم بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے ان کو دیا تھا کتاب اللہ کے ذریعے، اس کو کیا بنا دیا؟ لہو و لعب، کھیل اور تماشا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور غرہ لفظ جو ہے نا یہ غرور سے نکلا ہے۔ غرور کیا ہوتا ہے کہ انسان غرور جب کرتا ہے نا، اردو کا غرور سمجھا رہا ہوں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ یہ دراصل اس کو ایک دھوکہ ہو جاتا ہے۔ غرور کا مطلب ہی دھوکہ ہے۔ کسی انسان کسی دھوکے میں مبتلا ہو کر نا وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دھوکے میں آ گئے دنیا کی زندگی کی آسائشوں میں اور اٹریکشنز میں۔ اور یہ اٹریکشنز بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ مال، اولاد، پیسہ، عورت اور جاہ و جلال اور زمینیں اور بنگلے اور گاڑیاں، یہ سارے اس میں وہ مگن ہو گئے اور کھیل تماشا سمجھ لیا کہ یہی زندگی ہے، یہی کھانا پینا۔ کھیل تماشا اس لیے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے سٹارٹ ہونے کا کھیل کا اور ایک اینڈ ہوتا ہے۔ پتہ ہے کہ بھائی ون ڈے کا میچ ہے، 2020 ہے، تو چلو اتنے گھنٹے کا اتنی دیر میں ختم ہو جائے گا، ڈیسائیڈڈ ہے اس کا ٹائم۔ انہوں نے اس کو کھیل تماشا سمجھ کر اڑا دیا۔ فل یوما، پس آج کے دن، فا پس الیوما، آج کے دن، اس خاص دن میں، ننساہم، ہم نے بھی ان کو، نسیان سے یہ لفظ ہے، نسیان کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا۔ ننساہم، آج ہم نے ان کو بھلا دیا، کما، جیسا کہ نسو، ان سب نے بھلا دیا، لقائے، ملاقات کو، یوم ہم ہاذا، آج کے دن ان سے ملاقات کو جو ان کی ہونی تھی اللہ کے ساتھ، انہوں نے اس ملاقات کو بھلائے رکھا۔ یعنی کھیل تماشا سمجھ کے زندگی گزارتے رہے اور یہ سوچے نہیں کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور اس وے آف لائف جو اللہ نے دیا ہے یہ حدود اور قیود دی ہے، لمٹس دی ہیں، ڈو اٹ اور ڈو ناٹ بتائے ہیں، پابندیاں بھی لگائی ہیں اور کچھ سہولتیں بھی دی ہیں۔ اس کا جواب دینا ہے، وما کانو، اور وہ جو تھے کیا کرتے تھے، وہ سب تھے، بے آیاتنا، ہماری آیات میں کیا کرتے تھے، یجحدون، آ گیا نا آیات کا لفظ جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اللہ کی آیات کے الکافرین، جو انکار کرنے والے۔ کافر یہ لفظ سنتے ہی ہمارے ہاں لوگوں کی ذہنی سازی ایسی کر دی۔ میں آپ سب لوگوں کو بار بار یہ کہتا ہوں، کافر کا مطلب ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا، اللہ کی بات کا انکار کرنے والا۔ واگا بارڈر نہ جایا کریں، وہ کافر نہیں ہے صرف۔ اگر ہم بھی کسی بھی ایک بات کو، اللہ کی ایک بھی آیت کو اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہم بھی اس کے کافر ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یجحدون، وہ جھگڑتے تھے، کس کے ذریعے جھگڑتے تھے؟
جو کچھ ان کے پاس تھا، جو انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا تھا، جو کچھ انہوں نے اپنے رسوم و رواج بنائی ہوئی تھی، اس کی پھر انسان کہیں نہ کہیں سے دلیل لیتا ہے۔ اور کتاب اللہ کے مقابلے میں کتابیں کھڑی، اللہ نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ یکتبون بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، اللہ نے انکار کر دیا، اللہ نے کہا نو، میری کتاب یہی ہے جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل فرمائی، نزلہ علی قلبہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کی، وہ اور پھر محمد رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے تم تک یہ پیغام پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہے، انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ہمارے اکرام والے رسول کا قول ہے۔ تو یہی قول رسول ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی اللہ کی آیات ہے، یہی حجت ہے۔ اب مزید اس بات کی بھی آگے تشریح آ رہی ہے، وَلَقَدْ، اور یقیناً، جئناہم، ہم لے کر آئے تمہارے پاس، بے کتابن، یہ کتاب، فصلناہ، جس کی ہم نے تفصیل بیان کی ہے، یہ کتاب کسی کی محتاج نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کی کتاب کسی انسان کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کی تشریح کرے۔ یہ کتاب الحم سے والناس تک، اس کی تشریح خود اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں کر دی ہے، اور ہم الحمدللہ اللہ کے حکم سے 8ویں پارے پر پہنچ چکے ہیں۔ اور آپ بتائیں کہ کتاب اللہ سے باہر کبھی کسی آیت کے ریفرنس کے بغیر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی بات کی ہو تو آپ میرے جتنی ریکارڈنگز ہیں اس سب میں سے نکال کر بتائیں کہ آپ نے اس چیز کا ریفرنس کتاب اللہ کے سے دینے کے بجائے کہیں باہر سے دیا تھا۔ اللہ کی ہر آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، اللہ خود اپنی کتاب کی تشریح بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ تفصیلا، ہم نے باہر تمہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم نے ہر چیز کی تفصیل یہاں بیان کر دی ہے۔ تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے تو پتہ نہیں چلا تھا، سب کچھ تو قرآن میں نہیں ملتا۔ یہ باتیں آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اور جو ان کی جو ذمہ داری بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے امت کو قرآن پہنچانا ہے، وہ قرآن ایسے پہنچا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو روکتے ہیں کہ یہ قرآن سے تمہیں سب کچھ نہیں ملے گا۔ عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، یہ قرآن پہنچا رہے ہیں یا قرآن سے لوگوں کو روک رہے ہیں؟ یہ کس قسم کے یار لوگ ہیں جو ان جیسے یار ہو تو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ممبر و محراب سے آپ کو کہتے ہیں جی قرآن کو آپ خود نہیں پڑھ سکتے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہ ترجمہ تلاوت سننا شروع کر دیں، تلاوت ترجمے کے ساتھ الحم سے والناس تک، آپ اللہ کی بات سننے کی طرف آئیں تو صحیح۔ پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان خود تمہیں قرآن سکھائے گا انشاءاللہ۔ بے کتاب، ہم اس کتاب کے ساتھ آئے ہیں، بے ساتھ کتاب، اس کتاب کے ساتھ آئے ہیں، جئناہم، ہم آئے ہیں تمہارے پاس خود یہ کتاب لے کر، فصلناہ، اور ہم نے اس کتاب کی تفصیل بیان کی ہے، علی علم، علم کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر۔ کیونکہ شعور کیوں استعمال کر رہا ہوں میں لفظ؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے افلا تتفکرون، افلا یتفکرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے اس قرآن میں؟ کیا تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو میں نے لاک کر دیا ہے یا کس نے لاک کیا ہے؟ کس نے قفل لگائے ہوئے ہیں؟ اور یہ کتاب اپنے علم اور اپنے شعور کی بنیاد پر میں نے تمہیں بتا دی ہے، ورحمتن، ہدن و رحمتن، یہی تمہیں ہدایت دے گی، اور جب تم اس ہدایت پر عمل کرو گے تو یہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گی، لقوم یؤمنون، لیکن یہ کن لوگوں کی؟ جو ان کا اس پر یقین ہوگا، جن کا اس پر ایمان ہوگا، جو مانیں گے۔ یہ الکافرین کے مقابلے پر آیا ہے یؤمنون، انکار کرنے والوں کے بنسبت جنہوں نے مان لیا۔ حل، اب اللہ پوچھ رہے ہیں دنیا میں ہی
हल यंजुरूना इल्ला तावीलहु, अब इस वक्त मुझे बताओ कि बस हल क्या यंजुरूना, वो सब इंतजार कर रहे हैं, तुम सब ये इंतजार कर रहे हो, इल्ला यहाँ तक के तावीलहु, कि जो कुछ कुरान में बताया गया इसकी तावील हो जाए, इसका रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाए खुलकर, ये इंतजार कर रहे हो। यानी तुम तक अल्लाह की बात पहुंची और तुमने इसको इग्नोर किया, इसकी बात नहीं मानी, इसका इनकार किया और जिंदगी खेल तमाशे में गुजार दी। तो इसका तुम यही सोच रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। इसका एक मतलब ये भी है कि इसका अंजाम देखेंगे, जब होगा देखा जाएगा। क्या तुम इसके अंजाम का इंतजार कर रहे हो कि ये जो कुछ इसमें बताया जा रहा है ये होकर तुम्हारे सामने आ जाए? योमा, ये फिर सुन लो, अब क़यामत के दिन की बात फिर अल्लाह ने शुरू कर दी। यौम याती, उस दिन आएगा, तावीलहू, इसकी तावील, ये जो कुछ कहा जा रहा है ना ये उस दिन खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, और होगा क्या? यकूलुल लज़ीना, वो कहेंगे लोग, वो जो नसूहू, जिन्होंने इसको भुला दिया। मैंने कहा था ना पीछे, अगर अल्लाह ताला ने नसियान की बात की है ना तो ये किताबुल्लाह की बात हो रही है। तो अब अल्लाह कह रहे हैं जिन्होंने इस किताबुल्लाह को, जिसको हमने तफसील से तुम्हें बयान कर दिया और तुम कहते हो कि देखा जाएगा जो होगा, तो उस दिन इसका देखा जाएगा, तुम्हारे सामने आएगा। और जिन लोगों ने इसको भुला दिया था मिन कबलू, यानी दुनिया में, कद जात, यकीनन आए थे, जात आए थे, रसुलू, रसूल, रब्बिना, हमारे रब के, बिल हक, ये मकसद बात लेकर आए थे। अल हक कुरान का नाम है, हकीकत, अल हक खास हक, खास हकीकत, खास मकसद लेकर आई थी ये किताब। बा मकसद किताब आई थी हमारे पास, खेल तमाशा नहीं था, किस्से कहानियां नहीं थी, ये कोई ऐसी बात नहीं बता रही थी जो समझ में ना आती। ये बा मकसद होती वही है जिसका मकसद आपके सामने खुलकर सामने आए। तो अगर इसका मकसद नहीं आपको और मुझे सब पता चलना था तो अल्लाह का इसको उतारने का क्या मकसद था फिर? यानी नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला का पूरा प्रोग्राम हम लोग ये कहकर डिनाई कर दें, ये कहकर इनकार कर दें कि ये हमें समझ नहीं आएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम खुद ना कुरान पकड़ के बैठ जाना समझने। अल्लाह ने कहा है ये रोकेंगे तुमको, ये यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता जिससे रोकते हैं लोगों को। फिर क्या करेंगे? जो तुमने खेल तमाशा बनाया था तो क्या किया था? दुनिया में कुछ लोगों को पकड़ लिया था तुमने भाइयों, तुमने दुनिया में कुछ लोगों को अपना औलिया बना लिया था, कुछ लोगों को अपना कारसाज बना लिया था, कुछ लोगों से आस और उम्मीद बांध ली थी कि चलो इनके नजराने चढ़ाते हैं, इनको इनको पेश करते हैं, खुशनुदी हासिल करते हैं इनकी, ये तो बड़े अल्लाह के पहुंचे हुए हैं, वो पता नहीं किधर पहुंच गए हैं। इनको खुश करो, इनकी खुशनुदी के लिए भाग दौड़ करो, पैसा लगाओ और अमाल बनाओ, तो चलो फिर देखो क्या होता, वो हमें वहां पे छुड़ा लेंगे। अल्लाह कह रहे हैं फहल, वहां पर अब यही लोग जो दुनिया में किताबुल्लाह को भूलकर जिंदगी गुजार रहे थे ना, वो कह रहे हैं फा, पस, हल, क्या, लना, या किधर है, लना, हमारे लिए, मिन शुफाई, शफात करने वाले कहाँ हैं? कुरान कहता है क़यामत के दिन कोई शफात नहीं है। अल्लाह कहता है इन्न शफाअता लिल्लाहि जमिया, शफात सारी की सारी अल्लाह के लिए है, कोई और कर नहीं सकता। और शफात का मतलब हिमायत, नुसरत, तायीद करना, अल्लाह के सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। फयशफाऊ, कहाँ है हमारे वो शफात करने वाले? बस वो क्या करें? फयशफाऊ लना, वो हमारे लिए शफात करें। अब वो नजर नहीं आ रहे, नहीं होनी शफात, अब यहाँ पर आकर फेल हो गए, शफात का कीदा ठुस हो गया, कोई शफात नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? अल्लाह बता रहे हैं हमें, वो कहेंगे ओ या तो हमारे वो लाए ना जिनकी हम दुनिया में समझते रहे कि जी हमारी शफात करेंगे, ऐ अल्लाह उनको लेकर आप,
اللہ کہے گا کدھر سے لاؤں، کوئی بھی نہیں ہے۔ کہیں گے او یا نہ ردو، ہمیں رد کیا جائے، لوٹایا جائے، واپس بھیجا جائے، فنعمل، فا پس نعمل، نہ ہم عملا عمل کریں، فنعملا پس ہم عمل کریں، غیرہ دوسرا، الذی وہ جو، کنہ ہم تھے، نعمل جو عمل ہم کرتے تھے اس سے دوسرا عمل کریں، یعنی دنیا میں جو عمل کر رہے تھے اس کے علاوہ عمل کر آئیں۔ تو اس کا مطلب دنیا میں کتاب اللہ کو چھوڑ کر عمل کر رہے تھے، تو اب ہم، اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹائیں، ہم آپ کی کتاب کے مطابق عمل کر پھر آئیں گے یہاں پر۔ تو اللہ نے کہا نہیں، واپس نہیں لوٹایا جائے گا، بلکہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ قد یقیناً خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم تم نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہے جب تم نے اللہ کی آیات کے ساتھ روایات کے ذریعے جھگڑا کیا۔ تمہیں اللہ کی آیات دیتے تھے، تم کہتے تھے لو جی فلانی جگہ پہ یہ لکھا ہے، فلانی جگہ پہ وہ لکھا ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور وہ جو سب تم نے گھڑے ہوئے تھے نا، وہ ذل ہو گئے، گم ہو گئے تم سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال گھڑے ہوئے تھے۔ تو میں ریفرنس کے طور پہ آپ کو سورہ کہف کی آیات نمبر ہے 102، وہ نکالیں، 18/102، اور پیج ہے 381۔ صرف سیدھا سیدھا آپ کو وہ بتا دوں دنیا میں ہمارے اعمال کیا ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 102 سورہ کہف، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا، فا پس حاسبہ گمان کرتے ہیں، اللہ زینہ وہ لوگ جو کفرو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، کہ کہ یتخذو وہ بنائیں گے، وہ پکڑیں گے، عبادی میرے عباد میں سے، میرے بندوں میں سے، من دونی میرے ساتھ ساتھ، اولیاء جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے ہی بندوں میں سے میرے ساتھ ساتھ اولیاء پکڑ لیں، کیونکہ ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی اور کو بھی ولی پکڑو گے تو وہ اولیاء ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا جو لوگ میرے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی ولی پکڑتے ہیں، اولیاء پکڑتے ہیں، انا بے شک وہ یاد رکھیں، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم، جہنم کو، للکافرین ایسے انکار کرنے والوں کے لیے، نزلا مہمان نوازی، ایسے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے تو ہم نے جہنم میں مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، کہ وہ جہنم میں ہمارے مہمان ہوں گے۔ کون؟ جو دنیا میں اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اللہ کے بندوں میں سے اولیاء کو پکڑتے ہیں، ولی پکڑتے ہیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیں، حل کیا، ننبئکم کیا ہم تمہیں یہ خبر دیں، بالاخسرین اعمالا، وہاں بات ہوئی تھی نا خاسروا انفسہم، ہوئی تھی نا بات، لاسٹ ورڈ وہی بات ہے کہ کیا ہم نہ تمہیں بتائیں۔ اب یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ قرآن میں بات آ گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نہ بتائیں، بالاخسرین اعمالا، کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے خسارے میں جانے والے لوگ کون سے ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم گم ہو گئی ان سے ان کی وہ جو سعی تھی، کوششیں تھیں ان کی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون اور وہ یہ گمان کرتے تھے، انہم کہ بے شک وہ، یحسنون وہ بہت ہی احسن صنعا صنعت گری کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے غیر اللہ کو پکڑ کر ان سے حاجتیں اور امیدیں باندھ کر اور آس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، اور ان کی خوشنودی کے لیے پھر انہوں نے نئے نئے رسوم و رواج معاشرے کے اندر گڑھے، اولیاء کرام کو خوش کرنے کے لیے۔ آج بھی پورے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے، وہ سارے اعمال مجھے نہیں ضرورت کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں، خود ہی ہر بندے کو پتہ ہے اپنے اعمال کا۔ اللہ بتا رہے ہیں سنا جو انہوں نے صنعت گری کی تھی، صنعت یعنی جہاں پر کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو دنیا میں انہوں نے جو خود سے اعمال بنا لیے تھے اپنے اولیاء کو خوش کرنے کے لیے،
اور ان کے لڑ لگ گئے تھے اور قیامت کے دن وہ ان سے گم ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اولیا پکڑا، اللہ نے ان کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنی مہمان نوازی کے لیے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں، بی ریڈی۔ یہ یہاں پر آیات لکھی ہوئی ہیں، میں پوری ذمہ داری سے ان آیات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں نے وہی بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھا ہے، یہی لکھا ہے اللہ نے، یہی کہا ہے اللہ نے کہ جو لوگ میرے بندوں میں سے میرے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اولیاء بناتے ہیں، دوسروں کے بھی لڑ لگتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس شفاعت نہیں ہے، ساری کی ساری شفاعت اللہ کے لیے ہے، شرک کی بنیاد شفاعت کے عقیدے سے پڑتی ہے۔ اولئک الذین کفروا، پھر سن لو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا بے آیات ربہم، بار بار اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی طرف ہمیں اس دنیا کی زندگی میں متوجہ کر رہے ہیں کہ میری آیات کو سن لو، اپنے رب کی آیات کے ساتھ جڑ جاؤ، وَلِقَائِهِمْ، اور اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیاری کر لو۔ لیکن جن لوگوں نے اس ساری بات کا انکار کیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے پاس ضبط ہو جائیں گے سارے اعمال، ضائع ہو جائیں گے ان کے سارے اعمال جو انہوں نے، اگر کوئی نمازیں، روزے، حج، عمرے، زکاتیں، جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سب ویسٹ ہو جائے گا۔ فلا، اور پھر اگلی بات یہ بھی سن لو، وہ اعمال ایسے غارت ہوں گے، فلا پس نہیں، نقیمو ہم نہیں قائم کریں گے، فلا نقیمو پس ہم نہیں قائم کریں گے، ہم نہیں رکھیں گے، لہم ان کے لیے، یوم القیامتی وزنا، قیامت کے دن کوئی وزن نہیں کریں گے، کوئی ترازو نہیں رکھیں گے، کوئی اعمال نہیں تولے جائیں گے ان لوگوں کے۔ اور کیا، ذالک جزاؤہم، یہی جزا ہے، یہی صلہ ہے، یہی بدلہ ہے، جہنم، یہی جہنم ان کا بدلہ ہے، بما کفروا، یہ اس وجہ سے کہ جو کفروا وہ سب انکار کرتے تھے، واتخذوا آیاتی، اور پکڑتے تھے، اڑاتے تھے آیاتی و رسولی ہزوا، وہ میرے آیات اور میرے رسولوں کا جو ان کو سمجھانا تھا اس کو انہوں نے مذاق سمجھا ہوا تھا۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے میری جہنم کی مہمان نوازی تیار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اور اللہ اپنی زندگیوں میں ہمیں کم از کم ایک دفعہ اپنی بات اللہ ہمیں پوری سننے کی توفیق عطا فرمائے، الحمد سے والناس تک، اپنی اپنی زبان میں جو ہماری مادری زبانیں ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔